نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے اور بلند آواز سے ایک مرتبہ درود و سلام اللہم صلی علی، بلند آواز سے۔ اللہ رب العزت کے کرم، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج کی اس بابرکت مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے۔ خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت حضرت قبلہ قاری امان اللہ نعیمی صاحب، ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر خدمت ہو رہا ہوں۔ میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں النور میلاد کمیٹی کے جملہ اراکین کو کہ جس طریقے سے انہوں نے آج کی اس محفل پاک کو سجایا، اللہ رب العزت ان کے قلب و باطن کو عشق رسالت میں آپ کے نور سے سجا دے۔ چونکہ حضور کی آمد کے سلسلے میں آج کا یہ جلسہ انعقاد پذیر ہے، تو میں کیوں نہ آج آپ کو سب سے پہلے حضور کا حلیہ بتاؤں کہ حضور کا چہرہ کیسے تھا، حضور کی چشم نرگسیں کیسے تھیں، اور حضور کی زلف عنبریں کیسی تھیں۔ مگر شرط یہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم 30 سال ہو گئے حضور کے در کی نوکری کرتے کرتے کبھی پیسے کے لیے، مال کے لیے تقریر نہیں کی، صرف اس لیے تقریر کی کہ کوئی لفظ تو بارگاہ مصطفیٰ میں پسند آ جائے گا اور بگڑی سنور جائے گی، حضور کی نگاہ اٹھ جائے گی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جو حضور کا حلیہ پڑھتا ہے، بیان کرتا ہے، دل سے سنتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رات کے وقت یہ آنکھ بند ہوتی ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے، پردے ہٹتے ہیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کأنما صیغ من فدۃ، حضور کی رنگت کیسی تھی۔ فرمایا خدا کی عزت کی قسم، حضور جب سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے ایسے لگتا تھا سر اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک حضور کا پورا جسمی چاندی میں ڈھال دیا گیا۔
صحابہ کہتے ہیں یتلألأ وجہہ کما تلألأ القمر لیلۃ البدر. بات صحابہ کی کر رہا ہوں، دل کو لگے گی تو دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے. صحابہ کہتے ہیں رات کے وقت ہم دیکھا کرتے تھے حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. اور پھر تاجدار بریلی مجدد دین و ملت اعلی حضرت عظیم البرکت بول اٹھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن مچل رہا ہے. نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن جب حضور نے شب معراج غسل کیا. توجہ ہے نا؟ جب حضور نے شب معراج غسل کیا اور پانی حضور کے قدموں سے لگا. مولانا تو حضور کو اپنے جیسا کہتا ہے، اس امام کو مانتے ہیں جس کا عقیدہ یہ ہے کہ جب حضور نے شب معراج غسل کیا اور پانی حضور کے قدموں سے لگا، اس پانی کو اللہ نے کیا کیا سن. بچا جو تلووں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ روغن. بچا جو تلووں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ روغن. جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھور گلزار نور کے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تو پھر اگر سننا چاہتے ہو تو پھر نصیر ملت حضرت شاہ نصیر الدین کہہ گئے میری طرف توجہ رکھنا ہے، حضور کا حلیہ پیش کر رہا ہوں. حضرت شاہ حضرت نصیر ملت کہتے ہیں خورشید جہاں تاب ہو. حضرت قاری صاحب آپ کے لیے کہتے ہیں خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز. فرماتے ہیں سورج ہو یا یہ چاند ہو، یہ دونوں کیا ہیں؟ فرما خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز، دونوں تیرے چہرے سے ضیا پائے ہوئے ہیں. فرمایا ان کا نور اپنا نور نہیں ہے، نہ سورج کا نور اپنا ہے، نہ چاند کا نور اپنا ہے. اللہ نے کیا کیا ہے؟ دونوں کو مصطفیٰ کے چہرے کے نور خیرات کے طور پر ان کو عطا کر دیا. خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز، دونوں تیرے چہرے سے ضیا پائے ہوئے ہیں. بن جائے گی معاشر میں نصیر اب تیری بگڑی، بن جائے گی معاشر میں نصیر اب تیری. اگلا مصرع میں پڑھ رہا ہوں، میں دیکھوں گا کون سبحان اللہ نہیں کہے گا. شاہ نصیر الدین فرماتے حضور نصیر ملت فرماتے بن جائے گی معاشر میں نصیر اب تیری بگڑی. کیوں؟ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں. فرمایا بن جائے گی معاشر میں نصیر اب تیری بگڑی، سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں. ابھی تو اللہ پاک نے حضور کے حسن پہ پردے چڑھائے تھے. فرمان شد آنور را بہفتاد ہزار حجاب بپوشند تروش نائے آفتاب نہ پدید نہ شبد. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق جس کو دو بند بھی مانتے ہیں لکھ گیا اگر نہ نقاب بشریت پوشید بودی ایج کسرا مجال نظر و ادراک حسن او ممکن نبودی. توجہ ہے؟ ترجمہ میں کر رہا ہوں، تیرا دل سبحان اللہ کہے گا. شیخ محقق لکھ گیا اللہ پاک اگر حضور کے حسن پہ بشریت کا نقاب نہ چڑھاتا، بشریت کا پردہ نہ دیتا، تو کائنات میں کوئی آنکھ نہ ہوتی جو آنکھ اٹھا کے مصطفیٰ کے حسن کا دیدار کر سکتی. اللہ اکبر. تو پھر کیوں نہ کہیں حضرت آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو پھر کیوں نہ کہیں اللہ اکبر. با پردہ گر آمدی شور قیامت در جہاں، با پردہ گر آمدی شور قیامت در جہاں، بے پردہ گر آئی بروں سوزت ہما
کون و مکان. حضرت امام قرطبی لکھ گیا ملا ہمارا مسلک خدا کی عزت کی قسم محدثین کا مسلک ہے، مفسرین کا مسلک ہے. امام قرطبی لکھ گئے لم یظہر لنا تمام حسن ہی، اللہ پاک نے حضور کے حسن کو ابھی ظاہر ہی نہیں کیا. کہتے امام قرطبی تمہارا اپنے مسلک کا تھا. میں نے کہا علماء دیوبند کا پیشوا مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا فَلِغَيْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يُظْهَرْ جَمَالُهُ كَمَا هُوَ كَانَ عَلَى يُوسُفَ. فرمایا اللہ اکبر. تھانوی صاحب لکھ گئے لکھتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی غیرت کی بنا پر. مجھ سے انہوں نے کہا کہ یہ عشق و محبت کا بڑا آواز سنتے ہیں، اب پتہ چلے گا کہ کیسے آواز سنتے ہو. اس کا جملہ اپنوں کا نہیں غیروں کا پیش کر رہا ہوں. لکھتا ہے خدا نے غیرت کی بنا پر، غیرت محبت کی بنا پر حضور کے حسن کو چھپایا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا. بھلا اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دکھانے دیا کرتا ہے؟ بھلا اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دکھانے دیتا ہے تو کہیں رحیمیت کا پردہ دیا، کہیں کریمیت کا پردہ دیا، کہیں جوادیت کا پردہ دیا، کہیں بشریت کا پردہ دیا، کہیں نورانیت کا پردہ دیا. سارے پردوں کو سارے پردوں میں چھپا چھپا کے دنیا میں بھیجا. 70,000 میری ساری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، 70,000 پردوں میں چھپانے کے باوجود بھی حضرت حسان کہتے ہیں، حضرت حسان کہتا ہے لما نظرت الى انوارہ صلی اللہ علیہ وسلم وضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری. کہتے ہیں حضور کی طرف جی بھر کے میں دیکھ نہیں سکتا تھا. حضور کے چہرے سے نور کی لاٹ کا ظہور ہوتا تھا. حضرت حسان کہتے تھے میں اپنی آنکھوں پہ اپنے ہتھیلی کو رکھ لیا کرتا تھا، میری آنکھوں میں تاب نظر نہیں تھا. امام کسری لکھتا ہے وجمال یوسف دل کی کھڑکی کو کھول کے بیٹھ. خدا کی قسم میں ضمانت تو نہیں دے سکتا مگر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں دل سے سنے گا نا تو پھر اس کو کریم ہے، وہ کریم ہے، رحیم ہے. کریم کا کرم ہوگا. جامع مسجد حسین کے اندر بیٹھے ہو، خدا کی عزت کی قسم حضور کے حسن کا تذکرہ سن رہے ہو. نصیر ملت کو پھر بیان کرنا چاہتا ہوں. لکھتے ہیں بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ. دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کنعان، دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف. ہاتھ جوڑ رہا ہوں توجہ کر میری طرف. دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کنعان. حضرت شاہ نصیر ملت فرماتے میرا اللہ اکبر قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر بپا ہوگا، سارے نبی آئیں گے، حضور کے چہرے پہ نقاب ہوگا. جب مصطفیٰ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیں گے وہ منظر کیسا منظر ہوگا کہ جب حضرت یوسف حضور کے چہرے کو دیکھیں گے، دیکھ کر کیا کہیں گے؟ دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کنعان. تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ، تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ، تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ. اب تم نے ذوق دکھایا ہے تو میں اپنا ذوق بھی تمہیں دکھا دوں. میں جس شہر سے آیا ہوں اس کا عاشق ہے خواجہ محمد یار فریدی. وہ لکھتا ہے حسین سے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی معاشر میں، حسین سے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی معاشر میں بشکل پیر کنانی زلیخا بن کے نکلیں گے. میں کہتا ہوں اب تک تو میں نے نہیں کہا نا، اب دل سے کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ سبحان اللہ نکلے گی، میں نہیں کہوں گا. حضرت خواجہ محمد یار فریدی نے کیا کہا؟ فرما توجہ کا توجہ ہے، جس کا دل ٹھر رہا ہے وہی کہ سبحان اللہ. حضرت خواجہ محمد یار فریدی فرماتا ہے کہ حضرت یوسف آگے آگے ہوتے تھے، زلیخا
بولو نا زلیخا، پھر بولو زلیخا پیچھے پیچھے ہوتی تھی، مگر قیامت کے دن نقشہ بدلا ہوگا، حضور آگے آگے ہوں گے، یوسف حضور کے پیچھے پیچھے۔ ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی معاشر میں بشکل پیر کی نانی زلیخا بن کے نکلیں گے۔ ہاں ہاں تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ، اے مطلبی پھول اے بہاروں کے پیمبر، کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ۔ علماء بیٹھے ہیں، حضرت قاری صاحب سے مخاطب ہوں، ملا علی قاری بہت بڑا محدث تھا۔ تم تھک تو نہیں گئے؟ ابھی تو عشق کی آواز سنایا نہیں، ابھی تو تیاری کرا رہا ہوں۔ دل تو پاک ہو نا، اندر باطن تو صاف ہو۔ آنکھوں سے جب نیر برسیں گے تو پھر کرم دی بھال جے بھالے، ہزاراں درد ہون ٹالے، پھر حضور کا کرم بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں، توجہ کرنا ہے اس کی عبارت۔ یہ جو کتاب کا کھنگالنا ہے نا مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا۔ حضرت ملا علی قاری نے لکھا، میں ترجمہ کروں گا نا، اگلے سال تک یاد رکھو گے، اگلے سال تک یاد رکھو گے۔ ملا علی قاری نے کیا کہا؟ انہو اذا ذکرا علی کافر و غافل جعل مومنا ولکن اللہ تعالی ستر جمال هذا الدر المكنون وكمال هذا الجوهر المسون لعلة بالغة ونكتة سابقة لعلها ليكون الإيمان غیبیہ۔ آپ کہیں گے کہ عبارت پڑھی ہے تو ترجمہ سن، بوانا والے سن۔ ملا علی قاری لکھتا ہے، خدا کی قسم وہ لکھتا ہے کہ اللہ نے 70,000، میں وہیں پر کھڑا ہوا ہوں۔ ملا علی قاری لکھتا ہے کہ اللہ نے حضور کے حسن پہ 70,000 پردے چڑھائے تھے، اگر ایک پردہ بھی ہٹا دیتا، 70,000 پردوں میں اگر خدا ایک پردہ بھی ہٹا دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ سن، ملا علی قاری لکھتا ہے ایک پردہ ادھر ہٹتا اور حضور کے حسن کا جلوہ قبرستان میں جس قبر پہ پڑتا تو قبر کے نیچے رہنے والا مردہ نہ رہتا، زندہ ہو کر محمد کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن کہا خدا نے اس در مکنون کو چھپایا، مستور کر دیا۔ قرآن نے کہا اے غیب کی خبریں دینے والے میرے محبوب، اب عشق بھی سنا، شعر بھی سنے، تھوڑی سی علمی تحقیق بھی سن لو۔ سنو گے کہ نہیں سنے گے؟ جس کا دل خوش ہوا وہی کہے سبحان اللہ۔ اے غیب کی خبریں دینے والے میرے محبوب، ہم نے تمہیں حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ حضور کے میلاد پر بڑی بحث ہو سکتی، صرف ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں جب حضرت سیدہ آمنہ مجھے اندر لے گئی نا، میں نے پہلی مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھا، چہرے سے نور تھا جو خدا کے عرش پہ جا رہا تھا، عرش سے نور تھا جو حضور کے چہرے پہ اتر رہا تھا۔ کہا اسی نور کی برکھا میں، اسی نور کی برسات میں نے آگے بڑھ کر حضور کو اٹھا لیا۔ کہتی ہیں میں بیت اللہ میں داخل ہو گئی، فَنَكَسَ الْحُبْلُ رَأْسَهُ وَكَذَا جَمِيعُ الْأَصْنَامِ مِنْ أَمَاكِنِهَا فَخَرَجَ الْحَجْرُ الْأَسْوَدُ مِنْ مَكَانِهِ حَتَّى الْتَصَقَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں بیت اللہ کے اندر داخل ہوئی، حبل گر گیا، سارے بت گر گئے، حتیٰ کہ بیت اللہ کے قریب جب پہنچی، بیت اللہ نیچے تھا، توجہ کر، بیت اللہ نیچے تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے چھپ کر بیت اللہ کو بوسہ دیا، مگر جب حضور کو اٹھا کر بیت اللہ کے قریب حجر اسود کے سامنے جھکا کر بوسہ دلوانا چاہتی تھی
اللہ نے کیا کرم کیا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے فَخَرَجَ الْحَجْرُ الْأَسْوَدُ مِن مَكَانِهِ. ساری دنیا جس حجر اسود کو بوسہ دیتی ہے وہ خود بخود اوپر آ کر کبھی مصطفیٰ کے لبوں کے بوسے لینے لگا, کبھی حضور کے چہرے کے بوسے لینے لگا. ہائے 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 ہائے, ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا. کہتے مولانا شاہد کا معنی تو گواہ ہوتا. یہ 10-15 منٹ برداشت کر لینا, میری عادت ہے, میں مواد بھی دیتا ہوں, عشق بھی سناتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, مگر عقیدے کے مضبوط کیے بغیر عاشق کوئی نہیں بن سکتا. رب کعبہ کی قسم راز ہے, میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. جس میں غیرت رسول ہے اسی کو دیدار نصیب. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. کہتے ہیں شاہد کا معنی تو گواہ ہے. میں نے کہا نہیں, شاہد کا معنی حاضر ناظر گواہ ہے. میں نے کہا حاضر ناظر ہے. کہنے لگا نہیں گواہ ہے. میں نے کہا اچھا پہلے تیرے عقل کے مطابق بات کر دوں پھر مفسرین کی طرف آؤں گا. میں نے کہا مولانا جب جنازہ سامنے ہوتا ہے تو دعا تو ذرا سناؤ, دعا سنا. کہنے لگے اگر میں بھول جاؤں تو بتا دینا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا, آگے پڑھ, آگے کیا ہے, وشاہدنا. اب یہاں روک رہا ہوں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا. میں نے کہا مولانا شاہد کا مطلب گواہ. کہنے لگا گواہ. میں نے کہا اب مانا کر, اے اللہ بخش دے ہمارے مرنے والے کو, بخش دے ہمارے زندوں کو, بخش دے ہمارے گواہ کو. کہنے لگا نہیں, یہاں شاہد کا معنی حاضر. شاہدنا وغائبنا, ہمارے حاضر کو بھی بخش, ہمارے غائب کو بھی بخش. میں نے کہا مولانا توجہ کر, اگر میت سامنے ہو کر مرنے والا حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو زندہ نبی بطریق اولا حاضر بھی ہے ناظر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. میرے خیال میں تھک گئے ہو. اللہ اکبر. کہنے لگے نہیں. میں نے کہا مولانا شاہد کا معنی حاضر ناظر. کہنے لگے کیسے. میں صرف دو تین تفسیروں کا حوالہ دوں گا, پھر انشاءاللہ جب کبھی موقع ملا تو اس کو بیان کر دوں گا. صرف 2 سے 3 تفسیریں. میں نے کہا قاضی بیضاوی کو جانتے ہو. کہنے لگے جانتے ہیں. میں نے کہا پڑھاتے ہو. کہنے لگے پڑھاتے. میں نے کہا پڑھاتے ہو تفسیر بیضاوی کو. کہنے لگے پڑھاتے ہیں. میں نے کہا یہودیوں کی طرح تو نہیں, بعض کو مانا بعض کا انکار کر دیا. کہنے لگے مانتے ہیں. میں نے کہا پڑھ. اب توجہ کر. میں نے کہا پڑھ. لکھتا ہے علامن بعثت الیہ بتصدیقہم وتکذیبہم ونجاتہم ودلالہم. علامہ قاضی بیضاوی تفسیر بیضاوی کے اندر لکھتا ہے شاہد کا مطلب یہ ہے کہ حضور اللہ اکبر حاضر ہیں اس پر جو مصطفیٰ کے کمال کی تصدیق کرے, اس پر جو مصطفیٰ کے کمال کا منکر ہو. جامع مسجد حسین میں آنے والوں, حضور کا ذکر سننے والوں, شاہد کا مطلب یہ ہے اس وقت بھی حضور اپنے روضے اطہر میں بیٹھ کر تمہارے دل کے حال کو بھی جان رہے ہیں. مصطفیٰ تمہارے ظاہر کو بھی. میں نے کہا امام قسطلانی نے لکھا لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی معرفتہ لامتی باعمالہم. وہ لکھتا ہے کہ حضور کے وصال میں اور حضور کے حیات میں کوئی فرق نہیں. جیسے حضور اپنی حیات میں, اپنی حیات طیبہ میں اپنے صحابہ کو دیکھتے تھے, اپنے وصال پاک کے بعد قیامت تک اپنے عاشق کے دل کی نیت کو بھی نگاہ نبوت کے ساتھ. کہنے لگے ہم نہیں مانتے. میں نے کہا تفسیر خازن کو مانتا ہے. کہنے لگے مانتا ہوں. اب تیرے عقل کے مطابق, میں نے سب مشکل بات چھیڑ دی, تیرے عقل کے مطابق بات کر رہا ہوں. میں نے کہا تفسیر خازن اٹھا جعلت الارض لملک الموت مثل التشت یتناول حیث شاء.
کہ اللہ رب العزت نے جو موت کا فرشتہ ہے اس کے لیے ساری کائنات کو ایسے بنا دیا ہے، وہ ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہے جیسے تشت کو نگاہ کے سامنے دیکھتا ہے۔ دو مسئلے میں بیان کر رہا ہوں دل سے، سبحان اللہ۔ مولانا اگر موت کا فرشتہ ایک جگہ بیٹھ کر پوری روئے زمین کو دیکھ سکتا ہے تو آمنہ کا لال بھی اپنے روزے عطر میں بیٹھ کر تجھے بھی دیکھ سکتا ہے، مجھے بھی اپنی نگاہ کے نبوت کے سامنے دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ آپ سے فتویٰ لینے والا ہوں، مجھے جواب دو گے تو بڑی خوشی ہوگی۔ موت کا فرشتہ ایک ہے یا ہزار؟ بھول تو نہیں رہے؟ ایک ہے یا لاکھ؟ ایک ہے یا کروڑ؟ فرشتہ تو ایک ہے۔ ایک بندہ 10:10 پہ مرا بھوانا میں، 10:10 پہ مرا ملتان میں، 10:10 پہ مرا امریکہ میں، 10:10 پہ مرا برطانیہ میں، 10:10 پہ مرا شام میں۔ وہ موت کا فرشتہ تو ایک ہے، اگر ایک ہو کر وہ مختلف ملکوں میں ایک ہی وقت میں اگر